السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آج اللہ کی توفیق سے صحیح بخاری ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرمائے۔ بنیادی طور پر صحیح بخاری ہم اپنے جامعہ امام احمد بن حنبل بائی پاس قصور میں پڑھا رہے ہیں۔ تو رمضان میں دورہ دراست الاسانید میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، اور کئی ایک محبت کرنے والوں نے، طلبہ و طالبات نے ہم سے گزارش بھی کی تھی کہ آپ صحیح بخاری کو بھی لائیو چلائیں۔ تو ہم اپنے وعدہ کے مطابق صحیح بخاری کو لائیو چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ صحیح بخاری میں میرے معاون دو اور بھی اساتذہ ہیں، ان کے ذمہ کچھ چیزیں میں نے لگائی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز صحیح بخاری کے حوالہ سے جو چیزیں ان پر معین کی ہیں وہ شیئر کریں گے۔ احسان یوسف صاحب وہ فتح الباری میں جو استنباطی حدیث ہے وہ انشاءاللہ طلبہ کے سامنے شیئر کریں گے، اور متن صحیح بخاری کو حل کرنے کے حوالہ سے بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر متن حدیث کو حل کروائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسرے شیخ تنزیل الرحمن حافظہ اللہ، جو شیخ عبداللہ امجد شتوی صاحب ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، سکینہ بنگلہ کے فاضل ہیں، ان کے ذمہ ہم نے دفاع صحیح بخاری کا موضوع لگایا ہے۔ اس کے تحت کئی ایک کتب، خصوصاً منہۃ الباری حافظ محمد گوندلوی صاحب کی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اور کئی ایک امور وہ انشاءاللہ العزیز حل کروایا کریں گے۔ صحیح بخاری کا منہج، صحیح بخاری کی احادیث، اسانید پر بحث، دراست الاسانید صحیح بخاری پر، متن حدیث پر بحث، اسی طرح ابواب پر بحث، وہ انشاءاللہ العزیز میں نہ چیز ابراہیم بن بشیر الحسین بھی کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ ہم شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، اور زیادہ سے زیادہ طلبہ کو ہم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دو زیادہ لوگوں کو صحیح بخاری کے حوالہ سے شرح صدر فرمائی، اللہ تعالیٰ ہماری بھی شرح صدر فرما دے اور اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں جس طرح تیرے بندے ابن رجب رحمہ اللہ نے صحیح بخاری پر کام کیا، اللہ ہم سے بھی لے لے۔ میرے بندے ابن الملقن رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی خدمت کا حق ادا کر دیا، یا اللہ ہم سے بھی
صحیح بخاری کی خدمت کا کام لے لے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی خدمات صحیح بخاری کے حوالہ سے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کئی طرح کے صحیح بخاری پر کام کیے۔ فتح الباری تو مشہور ہے، متداول ہے، سیٹنگ بڑا دیکھو کیوں کر رہا ہے یہ؟ صحیح بخاری پر فتح الباری تو ایک متداول ان کی کتاب ہے۔ فتح الباری کے علاوہ تغلیق التعلیق بھی ایک کتاب ہے، معلق احادیث پر بحث کی، اور یہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا پہلا کام تھا تاریخ میں، اس طرح پہلے کام نہیں ہوا معلق روایات پر کام۔ پھر ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک تیسری کتاب ہے النکت علی صحیح البخاری کے نام سے، اس میں اختصار کے ساتھ اہم نکات پر بحث کی ہے، اہم فوائد تنبیہات پر بحث کی ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے۔ النکت علی صحیح البخاری میں وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ مفصل بحث ہم نے الشرح الکبیر میں کی ہے۔ الشرح الکبیر سے مراد فتح الباری ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی۔ یا اللہ، جس طرح تیرے بندے ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری پر کام کا حق ادا کر دیا، یا اللہ تو نے ان کا سینہ کھول دیا، یا رب العالمین ہم غریبوں کا، ہم فقیروں کا بھی سینہ کھول دے، تاکہ ہم تیرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری کتاب کی احادیث مبارکہ پر صحیح ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کی خدمت ہم کر سکیں۔ اس طرح کے ایک محدثین نے صحیح بخاری پر کام کیا، اللہ تعالی ہمارا بھی شمار انہی خدام حدیث میں فرمانا، اور قیامت کے دن ہمیں حدیث کی خدمت کرنے والوں میں جگہ عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم اپنے طلبہ کے سامنے صحیح بخاری کی خدمت کے حوالہ سے صحیح بخاری کی خدمت کے حوالہ سے جو کچھ لکھا گیا ہے ایک تعارف ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ صحیح بخاری کی بہت زیادہ خدمت کی گئی ہے اور ہر طرح سے خدمت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ رجال صحیح بخاری پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مشہور ہے فقہ الامام البخاری فی تراجمہ ہی کہ صحیح بخاری، امام بخاری کی فقاہت صحیح بخاری کے تراجم میں ہے، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور شروحات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دفاع صحیح بخاری پر بہت زیادہ کام کیا گیا ہے۔ تو آج کے مجلس میں ہم اختصار کے ساتھ صحیح بخاری پر جو کتب لکھی گئی ہیں وہ ہم کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے طلبہ صحیح بخاری پڑھنے کے دوران ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ کتاب ہے مرآت البخاری۔ مرآت البخاری یہ ہمارے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے حوالہ سے بڑی اہم بحوث لکھی ہیں۔ سب سے پہلے علم الحدیث پر بات کی ہے۔ علم الحدیث بنیادی چیزیں اصول حدیث کی ان پر بات کی ہے، حدیث کے حجیت ہونے پر بات کی ہے، منکرین حدیث کے شبہات پر بات کی ہے، اور منکرین حدیث کے 10 اہم ترین اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے ہیں استاد محترم نور پوری صاحب رحمہ اللہ نے۔ پھر
کتب احادیث کے مختلف مراتب پر بات کی ہے، پھر اہم کتب حدیث کا تعارف کروایا ہے، جامع سے مراد کیا ہے، سنن سے کیا مراد ہے، مصطفی سے کیا مراد ہے، مستدرک، مسند، کتب مسانید کا تعارف، اور ان قسموں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا بھی تعارف کروایا ہے، کتب الاربعین مسلسل وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر۔ پھر استاد محترم نے اپنی کتاب مرآت البخاری میں ہی حدیث کو رد کرنے کے لیے وضع کردہ اصول پر بات کی ہے۔ یہ شیخ نور پوری صاحب نے 5 اصولوں پر بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ یعنی مرآت البخاری میں 3 طرح کی بحث ہے۔ پہلی بحث علم الحدیث کے متعلق بنیادی چیزیں، دوسری بحث کتاب البخاری یعنی صحیح بخاری پر تبصرہ، صحیح بخاری کا تعارف، اس پر بات کی ہے، صحیح بخاری کا نام، صحیح بخاری کا موضوع، شرائط بخاری، مختصرین روایت کے 5 طبقات، 5 طبقے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تراجم بخاری پر بات کی ہے، تراجم بخاری کی انواع یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں ان کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، ان قسموں پر بات کی ہے۔ استاد محترم نے 25 قسمیں بیان کی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 25 قسمیں ابواب کی بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر صحیح بخاری میں تکرار کے ساتھ حدیثیں آ رہی ہیں، تکرار کے ساتھ بہت زیادہ تکرار ہے، تو تکرار کی وجوہات کیا ہیں، یہ اہم مسئلہ اصول حدیث کا۔ پھر اس پر بحث کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کو بار بار کیوں لاتے ہیں، اس پر بات کی ہے۔ پھر صحیح بخاری میں معلق روایات ہیں، اس پر بات کی ہے، معلقات پر مفصل بات کی ہے شیخ صاحب رحمہ اللہ نے۔ صحیح بخاری کی بعض روایات پر کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، شیخ صاحب رحمہ اللہ نے ان روایات پر بھی بات کی ہے، پھر جواب دیے ہیں۔ صحیح۔ اس کتاب کے آخر میں استاد محترم رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی حالات پر بات کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ حالات پر مفصل بات کی ہے۔ یہ کتاب مرآت البخاری یہ شیخ احسان صاحب کے ذمہ ہے، احسان صاحب آپ کو یہ کتاب لفظ بلفظ پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ فتح الباری کا مقدمہ حدثاری کے نام سے وہ بھی احسان صاحب کا ذمہ ہے، وہ بھی آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بیٹا وہ کتاب دیں۔ ہاں، علم الحدیث کتاب بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ۔ یہ بیٹا میرے ہاتھ میں کتاب ہے فضل الباری فی تکمیل صحیح البخاری، صحیح بخاری کے آخری باب کی شرح، ماشاءاللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ، یہ اس دور کے بہت بڑے داعی اور محدث ہیں، بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ کی۔ یہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کے بھائی ہیں۔ تو صحیح بخاری کا جو آخری باب ہے، کتاب التوحید کے آخر میں جو باب ہے، مشہور حدیث کلمتان حبیبتان، اس باب پر ڈاکٹر فضل الہی صاحب نے بڑی محدثانہ مفصلانہ بحث کی ہے، اور ایک باب کی شرح میں شیخ صاحب نے 355 صفحات پر کتاب لکھی ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور محدثین نے اس کتاب کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہر کسی نے کوشش کی ہے کہ میری نسبت صحیح بخاری سے جڑ جائے، اللہ اکبر، اور مختلف انداز میں کام کیے ہیں۔ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب حافظہ اللہ نے اس کتاب کے شروع میں امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات پر، صحیح بخاری کے منہج پر، سنت پر ایک مفصل مقدمہ تحریر فرمایا ہے، سمجھا گی؟ یعنی آپ ایسے سمجھیں 158 صفحات پر امام بخاری اور صحیح بخاری پر ہی یہ بات کی ہے،
158 صفحات پر. یہ بھی احسان صاحب کو ہم کتاب دے رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کتاب کو بھی سامنے رکھ کے آپ کو چیزیں شیئر کریں گے، فوائد آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. اسی طرح صحیح بخاری کی حالات پر ایک مفصل کتاب شیخ عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ، یہ مرآت المفاتیح والے عبید اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب کے والد محترم تھے، ان کے والد محترم تھے. یہ ان کی کتاب ہے سیرت امام بخاری کے نام سے. پھر ایک عرب شیخ تھے، اصل انڈین تھے، عبدالعظیم بن عبدالعلیم بستوی رحمہ اللہ فاض پاک ہے، میری ان سے ملاقات ہوئی تم کی گھر میں، بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے عبدالسلام صاحب کی کتاب سیرت امام بخاری کو عربی میں تعریف کیا تھا، اردو سے عربی تعریف کیا تھا، اور اس پر پھر ایک مفصل محدثانہ حاشیہ لکھا تھا، 2 جلدوں میں وہ مطبوع ہے عربی میں. پھر ہمارے حسینوی علماء میں سے، ہمارے گاؤں حسین خانوالا میں سے یہاں کے ایک محدث گزرے ہیں. ایک تھے پروفیسر عبدالجبار شاکر، یہ محدث تو نہیں تھے، بہت بڑے محقق تھے. سیرت پر ان کا بڑا کام ہے. دنیا کی اہم ترین لائبریریوں میں سیرت پر، اقبالیات پر لائبریری لاہور میں پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب کی ہے. یہ اصلاً حسینوی علماء میں سے تھے، ہمارے گاؤں سے تھے رحمہ اللہ. انہوں نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کروایا، یعنی جو اردو والی تھی نا اس کی پھر تعریف ہوئی، تعریف میں بہت زیادہ حاشیے ڈالے گئے، بستوی صاحب رحمہ اللہ نے ڈالے. سعودی عرب میں جو مقیم تھے مکہ مکرمہ میں، اس کا ترجمہ کر کے اس کو شائع کیا، سیرت امام بخاری کے نام سے صدی ایڈیشن، بڑی وہ قیمتی کتاب ہے، اس کو بھی آپ مطالعہ کرنا. اللہ اکبر. صحیح بخاری پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، کچھ کتابیں ہمارے پاس بھی ہیں، ان میں سے یہ مبارک کتاب فتح الباری یہ کتاب ہے. یہ سب سے قیمتی شرح صحیح بخاری ہے. ابن حجر تک جتنے بھی شروحات لکھی گئی تھیں، ابن حجر تک جتنی بھی شروحات لکھی گئی تھیں وہ ساری ابن حجر صاحب کے سامنے تھی. ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ابن حجر رحمہ اللہ نے. اور پھر کیونکہ خود بھی بہت بڑے امام اور محدث تھے، حدیث کا فن تھا، رجال جرح دلیل کا فن تھا، انہوں نے پھر بہت زیادہ بحوث اپنی طرف سے بھی اضافے کیے. فتح الباری، اس کا پہلے مقدمہ لکھا، مقدمے کا نام حدث ساری ہے، حدیث ساری غلط ہے، حدث ساری نام ہے. یہ مخطوطات میں لکھا ہوا ضبط کے ساتھ ہاں پر پیش ہے حدث ساری، صحیح. یہ بڑی ذخیر کتاب ہے. ابن حجر رحمہ اللہ سے پہلے ایک بڑی کمال شرح صحیح بخاری جو لکھی گئی اس کا نام تھا التوضیح لشرح الجامع صحیح، امام ابن الملقن کی کتاب. اللہ اکبر. ان کی التوضیح لشرح الجامع صحیح یہ بڑی مفصل کتاب ہے. اس کتاب سے بھی ابن حجر نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے. ابن رجب رحمہ اللہ کی جو فتح الباری، جو پہلا نام فتح الباری تھا، ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی نام کو آگے چلایا ہے نا، فتح الباری کے نام کو، وہ بھی نامکمل تھی، اس سے بھی بڑا فائدہ اٹھایا ابن حجر رحمہ اللہ نے. التوضیح یہ بھی صحیح بخاری کی اہم ترین شروحات میں سے ایک ہے. التوضیح یہ دارالفلاح نے اس کتاب کو شائع کیا ہے. اس کے شروع میں ایک جلد پر مفصل مقدمہ ہے. اس میں ابن الملقن رحمہ اللہ نے امام بخاری کے حالات وغیرہ وغیرہ کچھ اہم چیزیں نقل کر دی ہیں. تو جنہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے دارالفلاح والوں نے، انہوں نے اس پر مفصل مقدمہ تحریر کیا ہے صحیح بخاری، امام بخاری کے حوالہ سے. تو
صحیح بخاری اور امام بخاری کے حالات آپ کو ساتھ ساتھ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے بھی آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، اس میں بڑا کچھ انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری کی ایک اور شرح ہے، ارشاد القاری الی نقد فیض الباری۔ فیض الباری ایک حنفی عالم دین دیوبندی جن کا نام انور شاہ کشمیری تھا، دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ان کے بارے میں علماء دیوبند کہتے ہیں کہ ان پر حفاظ ختم ہو جاتے ہیں، بڑی تعریفیں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت بات یہ ہے ان کا کوئی حدیث اور فن حدیث کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ ہمیں شکوہ ہے حنفی علماء سے کہ وہ حدیث اور علوم حدیث میں ماہر نہیں ہیں۔ ہاں، جو ان کی فقہ ہے، جس کی تقلید کرتے ہیں، جس کی دعوت دیتے ہیں، مقلد کا کام ہے فقہ حنفی کی دعوت دینا، ہمیں شکوہ ہے وہ حدیث اور علوم حدیث پر محنت نہیں کرتے، اور جتنی بھی شروحات احناف نے لکھی ہیں جو مطبوع ہیں، ہمارے مطالعہ میں ہیں، جب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں شرح کو تو ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ چاہیے تھا کہ ان کے قلم سے حدیث کی خدمت ہوتی، لیکن خدمت کی بجائے حدیث سے مذاق اڑایا گیا ہے۔ جب بھی کوئی مقلد حدیث کی شرح لکھے گا، اس لیے شرح نہیں لکھ رہا کہ میں حدیث کی خدمت کروں، حدیث کی تائید کروں، حدیث کا حجت ہونا ثابت کروں، بلکہ حدیث کو توڑ مروڑ کر اپنے امام کو فقیہت دینا اس کا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ کی تھی فیض الباری میں۔ اصل میں ان کی تقریریں تھیں، ان کے لیکچر تھے، ان کے شاگرد نے ان کو مرتب کر دیا، ان کی نظر ثانی فرما دی انور صاحب نے وہ چھپ کی۔ بہرحال اس کتاب میں بڑی زیادہ منہجی علمی اصولی غلطیاں تھیں، کیونکہ حنفی نے لکھی ہے تو خیر غالب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے فیض الباری پر 3 رد لکھے تھے۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ جو استاد المحدثین تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، علوم عقلیہ ہوں، علوم نقلیہ ہوں، ان تمام میں بڑے زیادہ ماہر تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے نہیں دیکھے، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں اللہ نے دیا۔ ہاں، ہمارے پاس محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی کتب موجود ہیں، ہمارے پاس گوندلوی صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد ہمارے اساتذہ ہیں، بہت زیادہ شاگرد ہمارے اساتذہ ہیں۔ عبد المنان نور پوری صاحب ان کے شاگرد تھے، حافظ محمد شریف صاحب حافظ اللہ کے شاگرد تھے، شیخ رمضان سلفی صاحب ان کے شاگرد تھے، شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب ان کے شاگرد تھے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی بیسیوں حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے شاگردوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میرے گاؤں میں حسین خان والا میں ہمارے شیخ مولانا اسماعیل حافظہ اللہ، اسماعیل حلیم بزید پوری حافظہ اللہ بھی شیخ گوندلوی صاحب کی شاگرد ہیں۔ اللہ زندہ ہیں، بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ شیخ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ حافظ یاسر مکی صاحب مکہ مکرمہ والے ان کے بعد محترم ہیں۔ بہرحال تو حافظ محمد گوندلوی بلا کے حافظ تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا۔ گوندلوی صاحب نے فیض الباری کے 3 رد لکھے تھے۔ ان کی تفصیل یہ ہے، گجرانوالہ جامعہ محمدیہ میں یا جو اس وقت جامعہ تھا وہاں پڑھا رہے ہیں، ایک رد وہاں لکھا تھا، جو وہاں رد لکھا وہ وہاں ہی چھوڑ دیا، لائبریری میں چھوڑ دیا۔ پھر شیخ صاحب کو مامو کانجن مدرسہ میں پڑھانے کا موقع ملا، اس وقت وہاں حافظ اسحاق حسینوی میرے گاؤں والے شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے محدث تھے، وہ وہاں پڑھاتے تھے، تو گوندلوی صاحب کو بھی وہاں استاد مقرر کیا گیا۔ دوسرا رد گوندلوی صاحب نے فیض الباری کا وہاں لکھا مامو کانجن میں۔ پھر جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں بھی گوندلوی صاحب کو صحیح بخاری کے لیے بلایا گیا، تو تیسرا رد گوندلوی صاحب نے وہاں لکھا۔ بہرحال گوندلوی صاحب کا جو رد جامعہ محمدیہ گجرانوالہ کے لائبریری میں تھا، وہ ہمارے استاد محترم عبد المنان نور پوری صاحب کے ہاتھ لگا،
गोंदली साहब की जिंदगी में और देखा कि इस पर और काम की जरूरत है, और काम हो सकता है, तो गोंदली नूरपुरी साहब ने क्या किया, ऊपर फैजुल बारी की इबारत है, उसके नीचे लिखा है अकूलु। अकूलु से क्या मुराद है? गोंदलवी साहब। क्या मुराद है? गोंदलवी साहब। गोंदलवी साहब की बात नकल करके उसके बाद लिखा है यकूलु। यकूलु से क्या मुराद है? हाफिज नूरपुरी साहब। सुभान अल्लाह। ऐसे समझे, पहले इबारत है फैजुल बारी की, इसकी इबारत है फैजुल बारी की, उसमें कहते हैं काला, मसलन ये सफा नंबर 121 है पहली जिल्द का, फरमाते हैं काला 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 शेखुल अकबर इन्नहु अल हकीम तिरमिजी हनफी, ये लिखा है अनवर शाह साहब ने। नीचे लिखा है यकूलु। यकूलु से क्या मुराद है? हाफिज मोहम्मद नहीं हाफिज नूरपुरी साहब। नूरपुरी साहब। बाद इबारतों पर गोंदली साहब ने कुछ नहीं लिखा, उन पर नकद होना चाहिए था, तो नूरपुरी साहब ने खुद लिख दिया है। यहाँ लिखा यकूलु। जहां भी अकूलु होगा, अकूलु से मुराद है गोंदली साहब, और यकूलु से क्या मुराद है? शेख नूरपुरी साहब। और कौलु या काला से मुराद कौन है? अनवर शाह कश्मीरी साहब। ये बड़ा बम्बार्ड रद्द है। ये बस एक रद्द को लिखा शेख साहब नूरपुरी साहब रहमहुल्लाह ने, लेकिन नामुकम्मल है ये काम। 4 जिल्दें छप चुकी हैं, 5वीं पर भी कुछ काम किया था, अल्लाह को प्यारे हो गया। अब ये तीनों रद्द गुजरांवाला में लिखा गया, मामू पांजर में लिखा गया, और तीसरा रद्द जामे सल्फिया में लिखा गया। ये तीनों रद्द हमारे महबूब दोस्त हाफिज शाहिद महमूद गुजरांवाले वाले हाफिज़हुल्लाह ने तीनों को इकट्ठा करना शुरू किया हुआ है। वो इंशाअल्लाह इन तीनों रदूद को इकट्ठा शाया करेंगे अरबी के अंदर। अल्लाह अकबर। हाफिज मोहम्मद गोंदलवी साहब रहमहुल्लाह कि ये इरशादुल कारी ये मंतकी अंदाज में लिखी गई है। अक्सर उलमा इसकी इबारतें भी नहीं समझ सकते, मुश्किल अंदाज में लिखी गई है। हमारे भी दोस्त हैं फजीलतुल शेख तैयब मोहम्मदी साहिब, शेख नूरपुरी साहब की खास शागिर्द हैं। उन्होंने इरशादुल कारी का उर्दू तर्जमा करना शुरू किया था, पहली जिल्द का तर्जमा करके उन्होंने शाया भी किया था। अल्लाह ताला शेख को जज़ाए खैर फरमाए। मैंने उनसे पूछा आपने मुकम्मल क्यों नहीं किया, आगे क्यों लिख रहे? मुझे कहते शेख साहब लोग इसको खरीदते नहीं हैं, ये मंतकी अंदाज में है, लोगों ने हौसला अफजाई नहीं की, इसलिए मैंने लिखना आगे बंद कर दिया है। तो काश इसका आगे तर्जमा भी हो जाए ताकि उर्दू तबका भी समझ सके। इसी तरह हाफिज मोहम्मद गोंदलवी साहब रहमहुल्लाह ने सही बुखारी की शरह एक अपने हाथ से भी लिखी थी उर्दू जुबान में, वो भी 4 जिल्दों में इंशाल्लाह शाया होगी। वो हमारे दोस्त हाफिज शाहिद महमूद साहब को मिल गई थी रजिस्टरों में, वो कंपोजिंग वगैरह सारी मुकम्मल हो गई है। अब वो इंशाल्लाह उम्मीद ज़ेर तबा होगी, जल्द शाया होगी 4 जिल्दों में अलग मुस्तकिल, जो अपने हाथ से फवायद लिखे गोंदलवी साहब ने। अल्लाह अकबर। गोंदलवी साहिब अल्लाह अकबर, उनकी एक अजीम शरह सही बुखारी मिन्हातुल बारी फी शरह सही बुखारी, ये किताब हमारे उस्ताद मोहतरम शेख रमजान सल्फी साहिब ने 1977 में हाफिज मोहम्मद गोंदलवी साहब से सामने बैठकर पढ़ी थी और रिकॉर्ड की थी। 1977 में जब सही बुखारी पढ़ी हमारे उस्ताद मोहतरम शेख रमजान सल्फी साहिब ने, इनके क्लास फेल होते हाफिज शरीफ साहब फैसलाबाद वाले मरकज तरबिया वाले हमारे उस्ताद मोहतरम। बहरहाल दिन को क्लास में पढ़ते थे, लिखते भी रिकॉर्ड भी करते थे, और सारी रात जाग कर केस लगाकर उसको रजिस्टर पर मुंतकिल करते थे। ये सारी दास्तान इसके शुरू में जिल्द पहली सफा नंबर 3-4 में दास्तान लिखी हुई है कि हमने इसको कैसे मरतब किया। अल्लाह अकबर। मियाँ बाकिर जो कदाबू वाले, ये फैसलाबाद में गांव है मियाँ बाकिर। मियाँ बाकिर का मैंने वाक़या सुनाया था। ये वो अजीम शख्स है जिसकी बड़ी खिदमत है, अल्लाह इनसे राजी हो जाए। अल्लाह के वली इंसान थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। ये अपनी मस्जिद में, जो कदादू की मस्जिद में ऐलान करते थे, लोगों
ہم عبید اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب سے صحیح مشکات کی شرح میرات المفاتی لکھوا رہے ہیں، ان کو ہم نے وظیفہ بھیجنا ہے، آؤ سارا گاؤں تعاون کریں۔ یہ ماہانہ اپنی مسجد میں اعلان کر کے فنڈ اکٹھا کر کے ان کو بھیجتے تھے، وہ مسلسل اس شرح کو لکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے پوتے تھے مولانا زکریا رحمہ اللہ، آپ جوگ دادو، انہوں نے بھی شہر رمضان صاحب کا بڑا ساتھ دیا کیسٹوں سے منتقل کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ اسی دور میں 77 میں لکھی گئی تھی، پھر شہر رمضان سلفی صاحب نے ساری زندگی اس پر حاشیے کرتے رہے، کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی شائع نہیں کر رہا تھا۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا استاد محترم اس کو ہم شائع کریں گے۔ استاد محترم نے ہمیں لکھ کر دے دیا سارا کچھ کہ آپ اس کو شائع کریں۔ تو یہ کتاب کی 4 جلدیں شائع ہو گئی ہیں، مکتبہ قدوسیہ اور ہمارا ادارہ دار ابن بشیر یہ اس کو شائع کر رہا ہے، 4 جلدیں شائع ہو گئی ہیں۔ منہۃ الباری یہ بڑی کمال کتاب ہے، یہ بھی احسان صاحب آپ کے ذمہ ہے نا؟ نہیں، ہاں یہ شاید تنزیل صاحب کا ذمہ ہے، وہ انشاءاللہ اس کو سامنے رکھ کر اس کی بحوث طلبہ کو شیئر کریں گے۔ یہ بڑی بمباڑ کتاب ہے۔ اوپر صحیح بخاری کے متن ہے، متن کا ترجمہ ہم نے داؤد راز صاحب کا ہی لگایا ہے، ترجمہ داؤد راز صاحب کا ہے۔ پھر آگے ساری شرح بحوث شیخ گوندلوی صاحب کی ہیں، اور اس کے نیچے جو حاشیہ ہے وہ رمضان سلفی صاحب کا ہے۔ کئی ایک تعلیقات میں نے بھی لگائی ہیں جہاں مجھے ڈاؤٹ تھا یا اختلاف تھا یا کلمی بات تھی، وہ آگے لکھ دیا میں نے، الحسین بھی وہ آگے لکھ دیا ہے۔ بہرحال یہ بڑی بمباڑ کتاب ہے۔ تو اس اعتبار سے حافظ محمد گوندلوی صاحب کی صحیح بخاری کی کئی شروحات ہو گئی۔ پہلی شرح ارشاد القاری، ایک فیض الباری کے رد میں 3 شرح ہیں کی، اردو میں خود بھی شرح لکھی، اور یہ جو شرح ہمارے پاس ہے منہۃ الباری، ان کی کیسٹوں سے نقل کر کے اس کو لکھا گیا، یعنی 4-5 شروحات ہو گئی حافظ محمد گوندلوی صاحب کی۔ حافظ محمد گوندلوی صاحب اپنے دور کے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، صحیح بخاری کا ملکہ، صحیح بخاری کے سب سے بڑے استاد اپنے دور میں حافظ محمد گوندلوی صاحب تھے۔ ان کے دور میں اور بھی شیوخ تھے صحیح بخاری پڑھانے والے، جلال پور والے سلطان صاحب بھی تھے، اور بھی کئی ایک شیوخ تھے، لیکن سب سے بڑا مرجع خلائق وہ حافظ محمد گوندلوی صاحب تھے۔ زمانہ طالب علمی میں جو میں نے مرکز تربیہ میں اپنا مطالعہ پیش کرنا تھا، تو ان کی پرانی ایک کتاب النبراس، الاصلاح، 2 نام تھے، الاصلاح، نبراس، بدعت کے رد میں، قیاس کی حقیقت میں، اجتہاد کی حقیقت میں، 3 حصوں پر تھی وہ کتاب۔ تو میں نے مرکز تربیہ میں حافظ محمد گوندلوی صاحب کی اس کتاب کو دراسہ، تحقیق، تردید کر کے پیش کیا تھا۔ بڑی کتاب تھی، پھر ہم نے شریف صاحب نے کہا بیٹا 3 ساتھی ہو جائے تاکہ کام اچھی طرح ہو جائے۔ وہ کتاب الاصلاح کے نام سے چھپی ہوئی ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے، پڑھنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ ہمارے پاس کتاب ہے اللمحات الی ما فی انوار الباری من الظلمات، یہ بھی بڑی بمباڑ کتاب ہے، لکھی کس نے ہے؟ علامہ محمد رئیس ندوی، علامہ محمد رئیس ندوی صاحب رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ یہ جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کی بڑی کتب ہیں۔ یہ بھی ایک حنفی دیوبندی عالم نے صحیح بخاری پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا انوار الباری، شرح صحیح بخاری کے نام سے۔ اس میں کیونکہ حنفی تھے، انہوں نے بڑا کام خراب کیا، بڑی غلط باتیں لکھی، بڑا کام خراب کیا، بڑی غلط کتابیں لکھی، بڑی غلط باتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس کتاب کی اصل حقیقت کو بیان کیا کہ یہ کتاب کتنی فضول کتاب ہے، اس کتاب میں کتنی غلط باتیں لکھی گئی ہیں۔ جو اس نے مقدمہ لکھا تھا، حنفی عالم نے جو مقدمہ لکھا تھا، اس مقدمے کے جواب میں
رئیس ندوی صاحب کی 5-6 جلدیں ہیں، اللہ اکبر، یعنی یہ ابھی میرے ہاتھ میں پہلی 2 جلدیں ہیں، آگے تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی 6 جلدیں لکھی رئیس ندوی صاحب نے، اس کے ایک جلد ایک مقدمے کے جواب میں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ رئیس ندوی صاحب کیا بلا تھی، کہ بڑے جہاندیدہ اور بڑے تیز قلم والے، بڑے علم و فضل والے شخص تھے، شیخ الحدیث تھے، محدث تھے اپنے دور میں، انہوں نے بڑا کام کیا۔ یہ بھی شیخ صاحب، آپ شیخ تنزیل صاحب اللمحات کو بھی سامنے رکھ کر دفاع صحیح بخاری پر انشاءاللہ چیزیں شیئر کریں گے۔ یہ بڑی بمباڑ کتاب ہے۔ اچھا، یہ پہلی جلد اللمحات کی صفحہ نمبر 9 ہے۔ یہاں کچھ تعارف لکھا ہے انوار الباری کا، لکھتے ہیں زیر نظر کتاب اللمحات علامہ فی انوار الباری من الظلمات، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری دیوبندی اور ان کے داماد و شاگرد احمد رضا شاہ بجنوری، ٹھیک ہے، نیز علامہ کوثری اور ان جیسے اہل قلم کی ان تحریروں کا جواب ہے جو علامہ انور اور ان جیسے لوگوں نے مسلک حنفی اور تقلید پرستی کی ہمہ جہتی اس بات اور ان سے اختلاف رکھنے والے علماء امت خاص کر محدثین کرام اور ان کے مسلک کی تردید و تضعیف میں لکھی یا بیان کی ہیں۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ یعنی انوار الباری شرح صحیح بخاری انور شاہ کشمیری صاحب کے شاگرد اور داماد بیٹی کی خامد احمد رضا بجنوری نے جمع کی تھی۔ اس میں کچھ اپنی طرف سے باتیں، کچھ کشمیری صاحب کی باتیں اور کچھ علامہ کوثری کی، یعنی غلط باتوں کا ایک انسائکلوپیڈیا تیار کر دیا صحیح بخاری کے رد میں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، رئیس ندوی صاحب کو انہوں نے حق ادا کر دیا، اللہ اکبر۔ یہ ہمارے پاس صحیح بخاری کے کئی نسخے ہیں، ایڈیشن ہمارے پاس ہیں، بڑے بڑے قدیم نسخے ہیں۔ یہ بھی ایک صحیح بخاری کا دارالفکر والا نسخہ ہے۔ یہ صحیح بخاری پاکستان سے چھپی تھی، قدیمی کتب خانہ کراچی والوں نے ہی اس کو فوٹو لے کر شائع کیا تھا۔ ہمارے پاس ایک بہت پرانا نسخہ فتح الباری کا بھی ہے، فتح الباری کا ہمارا چونکہ ٹرسٹ ہے مؤسسہ لخدمہ صحیح البخاری، لگا دو، ہمارا ٹرسٹ ہے مؤسسہ لخدمہ صحیح البخاری کے نام سے، اس میں ہم ایک ذخیرہ شائع بھی کر رہے ہیں، شروحات صحیح بخاری کر کے یہ شروحات ہمارے پیش نظر ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہم سے کام لے لے۔ ایک ہمارے دوست ہیں مولانا یحییٰ محمدی صاحب راجوال میں، انہوں نے مجھے فون کیا، مجھے کہتے ہیں سینوی صاحب میں بھی کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں آپ کے مؤسسہ لخدمہ صحیح بخاری کے ساتھ۔ میں نے کہا ضرور کریں، وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، صاحب ثروت ہیں، ان کی چاولوں وغیرہ کی مل ہے، رائس مل ہے، بہت عالم دین ہے، بڑے بی بندے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں میرے پاس فتح الباری کا بڑا پرانا نسخہ پڑا ہے، وہ میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور۔ پھر میں ان کے پاس راجوال گیا، انہوں نے یہ ہمیں تحفہ دیا، یہ بڑا پرانا نسخہ ہے فتح الباری کا، دیکھو نا پرانے صفحات ہیں، کافی پرانے صفحات ہیں۔ یہ 1963 میں چھپا تھا، 1963، کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 80 سال ہی ہو گئے، 3 سال کم تقریباً، اللہ اکبر۔ یہ مصر سے چھپا تھا، مصر سے، شرکہ مکتبہ و مطبع مصطفیٰ البابی، انہوں نے اس کو شائع کیا تھا، یعنی کہ بڑا پرانا اس کا ہے۔ جب بھی ایک مدرس اور محقق کو کسی عبارت میں ڈاؤٹ ہو جائے، یار یہ سمجھ نہیں لگ رہی، اس کے کئی ایک حل ہیں، 2 حل میں بھی بتانا چاہتا ہوں، یعنی چونکہ آپ ہمیں حدیث کی شروعات کا مطالعہ کرنا ہے صحیح بخاری کو سمجھنے کے لیے، کئی ایک چیزیں مطالعہ کرنی ہیں، آپ کے بارے سمجھ نہیں لگ رہی، پہلا حل یہ ہے آپ اسی کتاب کے دوسرے نسخے دیکھیں، دوسرے مطبوع نسخے، کلمی نسخے تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے، وہ دیکھیں۔
چونکہ بعض دفعہ ایک مطبوعہ نسخے میں عبارت ہی ناقص ہے تو دوسرے نسخے میں وہ مکمل عبارت مل جاتی ہے، جیسے یہ ہمارے پاس نسخے پرانے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے وہی بحث جو فتح الباری میں کسی حدیث میں کی گئی ہے یا کسی اور کتاب میں، وہی بحث آپ دوسرے مصنفین کی کتابوں میں سرچ کریں۔ جو بات ابن حجر صاحب نے کی ہے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں لگی تو پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی۔ یہی بحث آپ ابن ملقن کی کتابوں میں دیکھیں، نبوی صاحب کی کتابوں میں دیکھیں، دیگر محدثین کی کتابوں میں وہی بحث تلاش کریں گے تو ہو سکتا ہے فتح الباری میں ابن ملقن وغیرہ نے توضیح میں مشکل انداز میں لکھی ہو تو دوسرے کسی مصنف نے آسان انداز میں لکھی ہو، تو اس طرح ہمیں عبارت کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فتح الباری کا طالب علم جب فتح الباری کا مطالعہ کرتا ہے کہیں کہیں بیاض نظر آتا ہے، لکھتے لکھتے آگے لائن چھوڑی ہوئی ہے خالی، نقطے لگے ہوئے خالی چھوڑی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کتاب کو سب سے پہلے شائع کیا تھا نواب صدیق حسن خان نے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ اپنے بندے نواب صدیق حسن خان سے راضی ہو جائے۔ وہ بہت بڑے محدث تھے، اہل حدیث تھے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ایک امت کا کام، ایک جماعت کا کام اس اکیلے بندے نے کیا ہے۔ غریب تھی، اللہ نے بیوی بادشاہ دے دی تو بیوی نے ان کو بادشاہ بنا دیا، انہوں نے اپنا سارا پیسہ دین پر بہا دیا۔ موجودہ دور کے کروڑوں روپے خرچ کر کے انہوں نے فتح الباری کا قلمی نسخہ مصر سے منگوایا، پھر اچھے کاتبوں سے لکھوایا، پھر اس کو شائع کیا۔ وہ اصل مطبوعہ نسخہ، وہ سب سے معیاری وہی نسخہ ہے، سب سے معیاری وہی نسخہ ہے۔ وہ نسخہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا جب ہم حویلیاں گئے تھے پچھلے سال، ادھر حویلیاں ایبٹ آباد میں ایک مدرسے کا ہم امتحان لینے گئے درس نظامی کا، وہاں ہمیں وہ نسخہ ملا، ہماری آنکھیں روشن ہو گئی کہ یہ وہ نسخہ ہے جو نواب صاحب نے شائع کیا۔ اور اس کا ایک نسخہ جلال پور والا میں بھی پڑا ہوا ہے، وہاں ہم نے جانا ہے، موقع نہیں ملا، اللہ زندگی میں ہمیں وہ ادارہ دکھا دے، وہاں بھی یہ نسخہ پڑا ہے۔ جب دارالسلام نے فتح الباری شائع کرنی تھی تو ان کو اس نسخے کی ضرورت تھی، انہوں نے تبو کیا کہاں نسخہ پڑا ہے تو پتہ چلا وہ جلال پور پڑا ہے۔ تو دارالسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جلال پور کے شیوخ سے ہی فتح الباری پر کام کروائیں، تقابل وغیرہ مراجعت۔ انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ نسخہ بھی آپ کے پاس ہے، یہ کمپوزر ہم نے کروا لی ہے، تقابل کریں، غلطی کی صلاح کریں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، فتح الباری کے دوران ہمیں کئی سطریں نظر آتا ہے بیاض۔ بیاض کا مطلب کیا ہے؟ خالی جگہ۔ مثلا یہ اچانک میں نے کھولی ہے فتح الباری جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 33 ہے، یہ ہے نا اپنا خالی جگہ۔ اس طرح کی اور بھی مقامات پر بیاضات ہیں، خالی جگہ ہے۔ جب پہلی دفعہ چھپی شرح فتح الباری تو تصحیح کرنے والوں کو سمجھ نہیں لگی بھی عبارت کیا، انہوں نے خالی جگہ چھوڑ دی۔ ابن حجر صاحب کی لکھائی انتہائی کمزور تھی، وہ ایسے لکھتے تھے، بعض دفعہ نقطے میں نہیں ڈالتے تھے اور بعض دفعہ لفظ کے ساتھ لفظ ملاتے جا رہے ہیں، ان کا قلم بڑا تیز تھا نا، بہت تیز لکھتے تھے، سمجھ نہیں لگتی تھی لکھا کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ابو الاشبال شاگرد بہاری پاکستانی سما مکی رحمہ اللہ ابھی اسی مہینے فوت ہوئے ہیں، ابھی 2 ہفتے پہلے ابو الاشبال شاگرد بہاری مکی جو اصل بہار کے تھے، پھر پاکستان آ گئے، پھر مکہ مکرمہ چلے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، وہ بہت بڑے محدث تھے، محقق تھے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، رجال میں، علل میں، مستدرکات میں۔ ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ یہ جیسے کوئی پہلے صنف محدثین میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ انتہائی بریک بین تھے، بڑے حساس قسم کے وہ بندے تھے۔ ان سے ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی جب میں پہلی دفعہ گیا تھا حرمین کی زیارت کے لیے، اس دفعہ ہم شیخ کے گھر گئے تھے، شیخ گزار شمس وغیرہ کے شیخ محدثین کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ان کی کتاب ہے
اتحاف القاری فی بیاضات فتح الباری کے نام سے، یعنی فتح الباری میں جو بیاضات ہیں وہاں کون سی عبارت ہونی چاہیے تھی؟ سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ انہوں نے وہ بھی کام کیا ہے ابو الاشبال شاکر بہاری مکی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے۔ بہرحال ہمارے پاس ایک یہ کتاب ہے عون الباری فی مناسبات تراجم البخاری، یہ ہمارے دوست کراچی والے محمد حسین میمن، یہ تقریباً 15-20 سال سے ہمارے دوستوں میں سے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ شیخ صاحب نے بڑی محنت کر کے آج تک جو بھی مناسبات ابواب بخاری پر کتابیں لکھی گئی تھیں ان کی مدد سے اور شروحات صحیح بخاری کی مدد سے شیخ محمد حسین میمن صاحب نے 2 جلدوں میں یہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے عون الباری فی مناسبات تراجم البخاری۔ تو یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، شان صاحب اس کو بھی آپ نے نا اپنے مطالعہ میں رکھنا ہے۔ یعنی باب کی حدیث کے ساتھ مطابقت کیا ہے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، تو اس میں شیخ صاحب نے کافی زیادہ محنت کر کے صحیح بخاری کی ترتیب سے ہی اس کتاب کو مرتب کر دیا ہے۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 2 جلدوں میں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صحیح بخاری کا مطالعہ اور فتنہ انکار حدیث، یہ ہمارے بھائی ہمارے دوست حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ، یہ ہمارا گھر بی آر بی نہر سے پرے ہے، انڈیا کی طرف، ان کا گاؤں نور پور ادھر ہے، قصور کی طرف ہے، ہمارے ہمسائے ہیں۔ جامعہ رحمانیہ میں بھی ہم کٹھے ہی، ہم سے 2-3 سال یہ پیچھے تھے، 3-4 سال ہم اگلی کلاسوں میں چھوٹی کلاسوں میں تھے، ہم کٹھے ہی رہتے تھے۔ اسکیانہ بنگلہ میں نے ہی کہا تھا کہ آپ نے چھوڑے جامعہ ادھر چلے جائیں، وہاں کا اچھا ماحول ہے، پھر وہاں چلے گیا۔ اللہ تعالیٰ شاید جزائے خیر عطا فرمائے، بڑے ماشاءاللہ ذہین فتین ہیں۔ تو انہوں نے آج سے تقریباً کوئی 8 سال پہلے 2011 میں ہم جامعہ امام بخاری گندگی تاڑ میں استاد تھے، یہ بھی وہاں پڑھاتے تھے، میں بھی وہاں پڑھاتا تھا، انہوں نے یہ کتاب لکھی صحیح بخاری کا مطالعہ فتنہ انکار حدیث۔ کاش یہ کتاب مکمل کر جاتے، 1 جلد لکھی ہے، آگے وہ کام کچھ نہیں آیا 8-9 سالوں میں، اور کم ادھر پڑ گئے، پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہے ہیں صحابہ کرام پر، صحابہ کرام کے دفاع میں، یہ جو مرزا جہلمی ہے اس کے رد میں لیکچر وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ اللہ شاید جزائے خیر کے، بڑے فاضل ہیں۔ منہجی کی غلطیاں ہیں علم حدیث میں، جرح و تعدیل میں، باقی ماشاءاللہ فاضل انسان ہیں، اور بھی بڑا کتاب ہے۔ یہ چند وہ کتابیں تھیں جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود تھیں، ان کا ہم نے تعارف ضروری سمجھا کہ آپ بھائیوں کو پتہ چلے۔ ایک جہان آباد ہے صحیح بخاری کی خدمت میں، ایک جہان آباد ہے۔ تو باقی ہم چیزیں دوسرے لیکچر میں شیئر کرتے ہیں۔